بھائی علی اکبر، مقتل کہتا ہے کہ جب حضرت علی اکبر جا رہے تو دیکھا خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، گرتا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جو علی اکبر کو جانے نہیں دے رہی۔ حضرت علی اصغر جب جا رہے ہیں تو بچی ایک امید سے کہ بھائی پانی پینے جا رہا ہے، اب یہ بچی دیکھ رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا۔ روز عاشور جب امام نے وداع کیا خیموں سے تو دیکھا سواری چل نہیں رہی، دیکھا ایک بچی ذوالجناح سے لپٹی ہوئی ہے۔ امام نے نیچے دیکھا، امام اترے، امام نے بچی کو گلے لگایا۔ آپ کی بھی چھوٹی بچیاں ہوں گی، خدا ان کے نصیب اچھے کرے۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، میری بھی ایک بیٹی چھوٹی ہے، میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو سب سے آخر میں وہی مجھ سے ملتی ہے، بچی ہے، گلے لگاتی ہے۔ اس بچی نے بھی باپ کو گلے لگایا، اور جب اسے یقین ہو گیا نا کہ بابا اب واپس نہیں آئیں گے تو اس نے کہا بابا ہمیں مدینہ چھوڑ آئیے۔ امام نے کہا کہ اب دیر ہو گئی، اب ممکن نہیں۔ بس اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بچی سب سے آخر میں ملے۔ امام کی سواری گئی، روز عاشورہ کے مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، میں بہرحال امام زین سے زمین پہ آئے، جس کے پاس جو تھا اس نے استعمال کیا، تلوار، نیزہ، تیر، لکڑیاں، پتھر، جو تھا انہوں نے سیدہ کے لال کو لوٹتے رہے۔ اس بچی نے جب دیکھا نا کہ بابا کے اوپر حملہ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں بچی نے خیموں کو چھوڑا اور بچی اپنے بابا کے اوپر آ کے گری۔ بچی ہے نا، دیکھ رہی میرے بابا کو مار رہے ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ بھائی علی اکبر تو نہیں ہے، بھائی چچا عباس بھی نہیں ہے، کون بچائے گا؟ کہتی بچی آئی، انہوں نے بچی کو پیار سے نہیں ہٹایا، انہوں نے تازیانے تماچوں سے بچی کو دے دیا۔ بس عزیزان محترم، ابھی روز عاشورہ یہ مشکلات ہوتی رہیں، گزر گئیں، روز عاشورہ گزر گئی، شام غریباں آئی، بس مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو اپنی نوکری کر رہا ہوں حضرت۔ شام غریباں آئی، بی بی زینب بچوں کو گن رہی ہے، بچی نہیں مل رہی، رات کا وقت ہے، تاریکی ہے، بی بی مقتل میں گئی۔ مقتل کسے کہتے ہیں؟ جہاں سر بریدہ بدن بکھرے پڑے تھے۔ بی بی نے دیکھا رات کی اندھیرے میں بچی ایک سر بریدہ بدن پہ لیٹی ہوئی ہے۔ بیٹیاں والے جانتے ہیں بیٹی سینے پہ سونے کی عادی ہوتی ہے۔ جیسے ہی بی بی نے دیکھا نا، بی بی نے کہا آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا مجھے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے۔ آغا آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ عادت سر تو ہے نہیں۔ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی تو دو ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ، کہا میں سو گئی۔ اب ذہن میں رکھیں یہ بچی نے رات کو بابا کے سینے پہ سوئی، اگلے دن جب یہ کارواں گزرا تو اسے جان بوجھ کر مقتل کے پاس سے گزارا گیا۔ جب مقتل کے پاس سے گزرا اور جب بہن نے بھائی کے بدن کی حالت دیکھی تو اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، اور اس حالت میں بدن تھا کہ خاک اٹی ہوئی ہے بدن پہ، رگیں کٹی ہوئی ہیں بدن کی۔ بچی جو رات کو بابا کے سینے پہ سوئی تھی نا، وہ پہچانی نہیں۔ اس نے کہا پھوپھی یہ کس کا بدن ہے؟ یعنی بدن کی یہ حالت تھی۔ بس عزیزان محترم، بس یہ حالت میں یہ کارواں چلتا گیا۔ کئی مقام آئے جہاں بی بی زینب نے امام حسین کے سر سے گفتگو کی، کہا بھائی مجھ سے بات نہیں کرتے
اس بچی سے تو بات کرو. مگر بچی خاموش ہے. شام پہنچے، مصیبتیں اپنی جگہ. جب یہ لعین تشت میں سر کو رکھ کر چھڑی سے اہانت کر رہا تھا نا، تو یہ بچی پھوپھی کے پیچھے چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہے میرے بابا کے ساتھ کر کیا رہا ہے. بس عزاداران محترم، بیٹیوں والو، اب جب آپ سفر سے واپس جاتے ہیں تو سب سے پہلے بھی بچی ملتی ہے. سب سے آخری بچی، سب سے پہلے. اب جب سر آیا تو سب سے پہلے بچی کے پاس آیا. مگر کس حالت میں آیا؟ جیسے ہی تشت کا کپڑا ہٹا، خاک میں اٹی زلفیں تھیں، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، ہونٹوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے. بس بچی کو اتنے دنوں بعد بابا ملا. بچی نے سر اٹھایا، ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا. بچی شروع ہو گئی، کہتی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے. بابا بابا دامن میں آگ لگ گئی. بابا انہوں نے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھا، تماچے مارے. بابا یہ مجھ سے کہتے تو میں گوشوارے دے دیتی. بابا ارے یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی. بی بی زینب کہتی ہے میں سمجھی بچی سو رہی ہوگی. کیا دیکھا کہ بچی ایک طرف ہے، سر ایک طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون.